دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو ریفرنس کے حوالے سے پریزیڈنشل ریفرنس ڈیفیکشن وغیرہ کے نقطہ نظر سے، اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن تھی کہ لائف بار ڈیفیکشن کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایک پٹیشن یہ بھی تھی کہ وہ نو کانفیڈنس کے موقع پر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر گیدرنگ نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ایک معمولی سا قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے اور آئین اور قانون سے دلچسپی رکھنے والے دوستوں کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا ہوں کہ فیصلہ یعنی کیا تھا، کہ کیا سوال کیا پوچھا گیا تھا، جواب کیا ہے، اور اس کی کانسٹیٹیوشنل جو سکوپ ہے اور اس کی ان کنفرمیٹی ود دی کانسٹیٹیوشن ہے یا کیا صورتحال۔ دیکھیں، جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا وہ بنیادی طور پر کوئی کنفیوژن نہیں تھا جس وجہ سے وہ بھیجا گیا تھا، وہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر بھیجا گیا تھا تاکہ اس وقت کے جو ایکسپیکٹڈ ڈیفیکٹرز تھے ان کو انڈر پریشر رکھا جا سکے اور ایک کنفیوژن پھیلایا جا سکے۔ لہذا انہوں نے اس وقت کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت، خان صاحب بطور وزیر اعظم اور ان کے اٹارنی جنرل نے یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ یہ جو کہ بڑا ابو بورڈ ہے، یعنی جتنا یہ کلیئر ہے آرٹیکل آئین میں شاید اتنا اور کوئی کلیئر ہو یعنی دی موسٹ کلیئر آرٹیکلز جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے 63A، جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ 4 صورتوں میں اگر کوئی ووٹ اپنی پارٹی کی پراپرلی کمیونیکیٹڈ ڈائریکشن کے خلاف ڈالتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور اس پر پہلے سپریم کورٹ تک کیسز کی گئے ہیں۔ یعنی اس پر یہ نہیں ہے یہ صرف تھیوریٹیکل بات تھی، اس پر عملی طور پر پہلے اقدامات ہوئے ہیں، لوگوں نے ڈیفیکشن کی ہے، ان کے خلاف لوگ عدلیہ میں گئے ہیں، یا یہ کہ وہ خود عدالت میں گئے ہیں پارٹی اپنی کے خلاف وغیرہ وغیرہ، جیسے ایک عائشہ گل علیہ کا معاملہ اکثر ذکر کیا جاتا ہے، اور بھی ہیں۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس بینچ میں کون کون تھے۔ 5 ججز تھے: عمر عطاب بندیال چیف جسٹس آف پاکستان، اعجاز الاحسن جی، اور مظہر عالم میاں خیل، منیب اختر اور جمال خان مندوخیل۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ 3-2 یعنی 5 میں سے 3 جو ہیں وہ ایک طرف تھے، 2 ایک طرف تھے۔ جو 3 ایک طرف ہیں یعنی جن کی ججمنٹ ہے جو افیکٹ رکھتی ہے، وہ عمر عطاب بندیال اور اعجاز الاحسن اور منیب اختر، اور جو ڈسینشن نوٹ ہے جن کا اختلافی تحریر جنہوں نے اس پر لکھی ہے وہ مظہر عالم میاں خیل اور جمال خان مندوخیل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے سوال پوچھے کیا تھے۔ سوال پریزیڈنٹ صاحب نے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر، ادروائز کوئی کنفیوژن نہیں تھا۔ اگر یا تو یہ ہوتا کہ بالفرض باقاعدہ پارلیمنٹیرینس یا جو لائرز ہیں ہائیسٹ اسٹینڈنگ کے، ان سے پوچھی جاتی بات، مثلا لا منسٹری سے پراپر انداز میں ایک سوال پوچھا جاتا، اگر وہاں پر ملٹیپل اوپینینز ہوتی تو پھر سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے کوئی ملٹیپل اوپینین نہیں تھی، سیدھی سی بات تھی۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ پینترا جو ہے وہ استعمال کیا، اور کل کلاں یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح وہ ثاقب نثار اور کھوسا وغیرہ کا وہ معاملہ تھا نا کہ نواز شریف کے خلاف آن ڈیمانڈ، یعنی انہوں نے خود بلا کے رپورٹڈلی یہ کہا کہ ہمارے پاس ہے نواز شریف کے خلاف تو ہم معاملہ سیٹ کر لیں گے، ہیں جی۔ کل اگر یہ کہیں ڈسکس ہو، کہیں ان ارتھ ہو، یہ کوئی شبہ ظاہر کرے کہ یہ بھی کہیں آن ڈیمانڈ صورتحال تھی اور اس وقت کی جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے یا اس کو کنفیوز کرنے کے لیے تھی، تو یہ کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ پراپر جو سوال پوچھے گیا وہ کیا ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ شوڈ آرٹیکل 63A ہیو اے لمیٹڈ اور براڈ ملٹی پرپز اورینٹڈ انٹرپریٹیشن، یعنی سوال یہ تھا کہ جو اشک ہے آئین پاکستان کی
63 الف کیا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، وضاحت ہے، شرح ہے، وہ محدود ہونی چاہیے یا براڈ ہونی چاہیے، کہ وسیع تر تناظر میں اس کی شرح ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اس کا اطلاق ہونا چاہیے اور بامقصد ہونا چاہیے، پرپز اورینٹڈ. کہ پہلا سوال یہ تھا کہ 63 الف آئین پاکستان کی شک یا آرٹیکل، کیا اس کی جو وضاحت ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، محدود ہو یا وسیع ہو، وہ پرپز اورینٹڈ ہو، یعنی بامقصد ہو. نمبر 2 یہ سوال تھا کہ ول دا ڈیفیکٹنگ ممبرز ووٹ بی کاؤنٹڈ گیون ایکول ویٹس، کہ کیا جو منحرف ہو جانے والے اراکین ہیں ان کی رائے یا ووٹ جو ہے اس کو شمار کیا جائے اور برابر وزن دیا جائے یا نہیں. اور تیسرا سوال یہ تھا کیا جو منحرف لوگ ہیں، یعنی جو پارٹی کی جن کو کہے کہ یہ منحرف ہیں یا وہ پارٹی کی ان 4 صورتوں میں ہدایات کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، تو وہ ہمیشہ واسطے یعنی پوری زندگی کے لیے نااہل ہو جائیں گے کسی بھی ہاؤس کی ممبرشپ کے لیے یا نہیں. اور جو چوتھا سوال تھا کہ یہ جو انحراف ہے یا ڈیفیکشن ہے، فلور کراسنگ ہے، یعنی ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری میں جانا جبکہ آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں، تو یا خرید و فروخت یا ہارس ٹریڈنگ جس کو کہتے ہیں، ان چیزوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے. یہ بھی سپریم کورٹ سے پوچھنا تھا. تو حالانکہ وہ اقدامات لکھے ہوئے ہیں آئین میں. بہرحال یہ 4 سوال تھے. تو ان 4 سوالوں کا 1 بائی 1 جواب سنیں کہ سپریم کورٹ نے، یعنی میں ظاہر ہے انہوں نے پہلا جو پیراگراف لکھا ہے وہ لیکچر دیا ہے پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے، یہ کوئی ڈیوائنلی آرڈینڈ چیز ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس پر بعد میں آتے ہیں. تو پہلا سوال جو یہ تھا کہ اس آرٹیکل یا شک 63 الف آئین پاکستان کی شرح جو ہے اس کی تشریح محدود ہو یا وسیع تر ہو. تو جواب یہ سپریم کورٹ میں دیا کہ اس کی وسیع تر ہونی چاہیے، براڈ انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. لہذا یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ براڈ ہو اور کنسسٹنٹ ود فنڈامنٹل رائٹس ہو. یہ بھی عجیب بات ہے، حالانکہ خود بعد میں جو اقدامات کیے گئے ہیں، یعنی جو الٹیمیٹ افیکٹو جواب دیا گیا ہے وہ اس سے شاید تھوڑا اس چیز کو ڈینیگریٹ کرتے ہیں، اس کو ڈیپریشیٹ کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کو. تو بہرحال پہلا سوال کہ 63 الف کی وضاحت، تشریح براڈ ہونی چاہیے، وسیع تر ہونی چاہیے اور مقصد پر مبنی ہونی چاہیے. دوسرا سوال کہ ڈیفیکٹنگ ممبرز جو ہیں ان کے ووٹ کہاں گنے جائیں یا نہ گنے جائیں. جواب سپریم کورٹ نے یہ دیا ہے کہ وہ ڈس ریگارڈ کرنے چاہیے، کین ناٹ بی کاؤنٹڈ اینڈ مسٹ بی ڈس ریگارڈ، یعنی ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے. یہ ہے جو اصل پٹ ہے اس فیصلے کا، جو سبسٹانس ہے، جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کہ عدم اعتماد کو پریکٹیکلی افیکٹولی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا. یعنی جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے، ججز نے کہا ہے کہ عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا انہیں زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے. تو جواب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قانون سازی اس سلسلے میں کر لے، اگر کرے تو وہ کہتے ہیں پھر بھرپور ہونی چاہیے، یہ برائے نام نہیں ہونی چاہیے. جی اچھا، چوتھا سوال جو ہے وہ یعنی ڈیفیکشن کو یا فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کیا ہونے چاہیے. تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ سوال اتنا مبہم ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. لہذا اس کو ان آنسرڈ ہم رکھتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے، واپس بھیج دیتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو. تو یہ ہے جی فیصلہ. اب اس سے جو اختلاف 2 ججوں نے کیا ہے، اپنا مظہر عالم میاں خیل اور جمال خان مندوخیل، انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63A جو ہے وہ بڑا واضح،
کمپریہنسو اور ان اٹ سیلف ایک کمپلیٹ کوڈ ہے اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے. لہٰذا اس کی مزید اس میں کچھ اضافہ کرنا، اس میں سے کوئی تلاش چیز کرنا، وہ گویا ری رائٹنگ اور ریڈنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. اب ری رائٹنگ کی تو سمجھ آتی ہے، ریڈنگ سے پتہ نہیں ان کی کیا مراد ہے. ریڈ تو کیا ہی جاتا ہے، یا ان کی مطلب یہ ہے کہ زیر تحریر کچھ اپنی مرضی سے ایڈ چیز کرنے کو شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ گویا یہ آئینی شکوں کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے. جو آئین میں نہیں لکھا گیا ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں لکھنا چاہتے آئین کو نئے سرے سے یا اس آرٹیکل کو نئے سرے سے. تو اس میں ایک کلیئر طریقہ دیا گیا کہ جس شخص نے ان 4 صورتوں میں پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ دیا تو وہ پارٹی سربراہ کے انیشیٹو پر ڈی سیٹ ہو سکتا ہے فار دا ریمیننگ ٹینیور. یہ بالکل کلیئر سی بات ہے. اچھا، اب اس میں یہ جو 4 سوالوں کا جواب جیسے میں نے کاؤنٹ کیے ہیں، ان میں سے ایک بات اور وضاحت طلب ہے، یعنی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو آئین میں لکھا ہے کہ یعنی اگر کوئی ڈیفیکشن کرتا ہے بظاہر پارٹی کی مرضی کے خلاف بھی MNA MPA ووٹ دے دیتا ہے تو بذات آٹومیٹک اسے کچھ نہیں ہوگا صرف اس صورت میں جو آئین میں لکھا ہے کہ پارٹی کا سربراہ اگر یہ ڈکلیریشن کرتا ہے اور اس کا ظاہر ڈیو پروسیس ہے کہ اس شخص نے ہماری مرضی کے خلاف یا ہماری ہدایت کے خلاف ووٹ دیا ہے اس صورت میں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کر کے اپنے عمل سے یہ ڈیفیکٹ ہو گیا، اس نے گویا اس آرٹیکل کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اس کو ڈی سیٹ کیا جائے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. اب باقی ویسے تو میننگ لیس بات ہو جاتی ہے ریمیننگ، کہ جب کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو کہانی ختم. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ چاہے تو اسے ڈی سیٹ کروا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ آدھا حصہ، ایک تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، دوسرا اب بھی اگر وہ چاہے تو ریمیننگ ٹینیور کے لیے وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے. یعنی اگر وہ نہیں چاہے گا تو صرف ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ممبر پھر بھی رہے گا. یعنی یہ اس میں ہے. یعنی بہت سارے اصل میں کیونکہ ایک کلیئر معاملہ تھا، اس میں خواہ الجھاؤ پیدا کیا گیا، تو اس الجھاؤ کو دور کرنے کے بجائے سپریم کورٹ نے اور سوالات پیدا کر دیے. اب اس پر کرٹیسزم اگر کریں تو مثلاً وہ پہلے ہی پیراگراف میں فنڈامنٹل رائٹس جو آرٹیکل 17 ہے، جو رائٹ ٹو اسمبلی وغیرہ ہے، یعنی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا رائٹ، اس کو اس انداز سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ گویا سٹیزن، حالانکہ وہاں پر سٹیزن کا رائٹ ہے، یعنی نیچرل سٹیزن کا رائٹ ہے. آرٹیفیشل سٹیزن کسی ایسوسیشن، کسی تنظیم، پولیٹیکل پارٹی کا ان اٹ سیلف رائٹ نہیں ہے. فنڈامنٹل رائٹس انسانوں کے، افراد کے ہوتے ہیں جی، ان کے مقابلے پر کسی آنے والی جماعت کے یا ایسوسیشن کے نہیں ہوتے. لیکن ججز نے ہمارے نے یہ اس انداز سے بات کی ہے کہ گویا جو آرٹیکل 17 ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ ایک دنیا میں نیا کنسیپٹ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے بھی فنڈامنٹل رائٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا ہے، اس لیکچر پہلے دیا ہے کہ پارٹی بہت مقدس ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا بیڈ راک ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو دنیا ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. حالانکہ سادہ سی بات ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ابہام ہے، اصل میں وہ اس وجہ سے ہے کہ منہ زور لوگ ہیں، کچھ وہ توسیع پسند ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ایکسٹینشن کے لیے پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور اس وقت ججز بھی شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے لیتے ہیں. وہ سر نکالتے نہیں، اور جب نکالتے ہیں تو ان کی مرضی کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے، یہ سمپٹمس کا ڈسکس کرتے ہیں، ان کا علاج ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ یہ جو ڈیفیکشن والی چیز ہے یہ بھی منہ زوروں نے پیدا کی ہے. زبردستی لوگوں سے پارٹیاں بدلواتے ہیں، پہلے بھی الیکشن کے بعد بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی. اور جب بدلوا لیتے ہیں اب پھر کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف اس سے واپس نہیں ہٹنا، پھر ایک اینٹی ڈیفیکشن کلاس بھی لے آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں پہلے پارٹیوں کو توڑا گیا، توڑ کے نئی جو یعنی انجینئرڈ پارٹیاں بنائی گئیں، پھر ڈیفیکشن کلاس کو امپوز کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ
ہم جب چاہیں پارٹی بدلنا ثواب ہے، ہم جب نہیں چاہیں گے تو گناہ ہے. لیکن ججز حضرات جو ہیں وہ بھی وہ مرے کو مارے شاہ مدار والی بات ہے کہ منہ زوروں کے سامنے تو شرما جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کو نئے سرے سے لکھیں گے. تو گویا پوری پارلیمنٹ جب کوئی بھی قانون بناتی ہے یا آئین کو امینڈ کرتی ہے یا ایون آئین ساز اسمبلی آئین بناتی ہے تو ایک دو ججز بیٹھ کر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. ایک جو پراپر فنکشننگ ڈیموکریسی ہے، فنکشننگ جہاں پر منہ زور ایگزسٹ نہیں کرتے، وہاں پر یہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ جوڈیشل ریویو ججز کرتے ہیں. وہاں پر مور اور لیس معاملات جو ہے وہ کیونکہ آئین کے مطابق چلتے ہیں اور صدیوں سے چل رہے ہیں. دیکھیں امریکہ کا جو آئین ہے وہ اسے تقریباً 2-2.5 صدیاں ہو گئیں، ایک مرتبہ بھی معطل نہیں ہوا، یہاں تک کہ سول وار بھی رہی ہے، لوگ لاکھوں قتل ہوئے ہیں، باقاعدہ جنگ رہی ہے، لیکن نہیں ہوا. لیکن انہوں نے اس وقت تھوڑے سے ملک کو ایکسپینڈ کر کے ایک کنٹیننٹل سائز بنا دیا، لیکن یہاں پر کوئی منہ زور پیدا نہیں ہوا، کوئی محب وطن نہیں پیدا ہوا. باہر یہ ہے جی فیصلہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کاؤنٹ نہیں ہوگا ووٹ. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. جب افیکٹ نہیں ہے تو پھر اس ووٹ دینے والے پر یعنی ڈیفیکشن لگ کیسے سکتی ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ کوئی اے اور بی نکاح کریں اور نکاح نلیفائی ہو جائے، انل ہو جائے، تو نکاح کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ فلو نہیں کریں گے. یعنی اب اگر ان کی کبھی اولاد ہوتی ہے تو وہ وارث نہیں بنے گی. اب کوئی حق معیار نہیں ہے، اب کوئی نان و نفقہ نہیں ہے، اس لیے ایک نکاح ہوا ہی نہیں. اسی طرح اگر کوئی ووٹ ڈالتا ہے جب اس کا امپیکٹ ہی نہیں ہے تو ڈیفیکشن ہوئی کیسے ہے. یعنی ڈیفیکشن کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا امپیکٹ ہو. جب آپ نے یہ کہہ دیا ہو. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اس کا یعنی جو آئین میں یہ لکھا ہے کہ وہ 4 صورتیں ہیں. منی میٹرز ہے، امینڈمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، الیکشن چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کا ہے، یا ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ صورتیں ہیں کہ ان میں اگر ڈائریکشن پارٹی کی ہو، پارلیمانی پارٹی کی، تو پھر آپ اس کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے. اگر دیں گے تو ڈیفیکشن کلاس ایکٹیویٹ ہوگی. اب جب اس کا امپیکٹ ہی نہیں ہے تو وہ نلیفائی ہوگی بات. اور پھر یہ ہے کہ ایک ٹیکٹکس ہیں، ایک ہوتا ہے ووٹ ڈالنا کسی کے حق میں یا مخالفت میں، ایک ہوتا ہے ابسٹین کرنا، یعنی وہاں پر پرہیز کرنا ووٹ ڈالنے سے یا ووٹ نہ ڈالنا. اچھا ایک تیسری ٹیکنیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے غیر حاضر ہو جائیں، جا ہی نہیں. اب ٹیکنیکلی یہ ابسٹینشن بھی نہیں ہے، اور نہ آپ نے حق میں ڈالا ہے نہ مخالفت میں ڈالا ہے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے وہ کل کہہ سکتا ہے میں بیمار تھا، میری بیوی کو پرابلم تھا، میں گھر تھا، میرا بچہ رو رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو لہذا اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی اگر کلیریفیکیشن چاہیے تھی تو اس بات پر چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے اس پر کوئی نہیں ہے. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ سپوز الیکشن ہوتا ہے، کوئی ایک اے بی سی پارٹی جیت جاتی ہے سمپل میجورٹی سے کہ پارلیمنٹ میں اس کی 50% آف دی ووٹ +1 ہو جاتا ہے. اب اس کے خلاف عدم اعتماد ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا ان کے اس کی اپنی پارٹی کا اس کے خلاف. اور پھر جب پارٹی کا ووٹ انڈیویجول وہ دوسری پارٹی کو جا ہی نہیں سکتا کسی صورت میں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پارٹی کے سربراہ ہے وہی پہلے، یعنی پھر خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں لوگ ادھر ادھر کے یعنی سلسلہ ہو رہا ہے، وہ ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں. پارٹی کے سربراہ سے پوچھ لیں جی یہ امینڈمنٹ ہم کر رہے ہیں، آپ کے پاس 25 MN ہے، آپ حق میں ہیں مخالفت میں؟ ہاں جی حق میں، 25 کاؤنٹ ہو گئے. تو پھر گویا پارٹی کے سربراہ کے پاس اپنا اس کا یس یا نو میں ہی ووٹ ہیں، MNAs کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، افراد کا نہیں ہے. کمال ہے ویسے، یعنی شہریوں کا نہیں ہے، یہ پارٹی کا ہے. اور اگر اسی آئیڈیا کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو ایک جنرل الیکشن میں اگر ایک پارٹی جیت جاتی ہے تو ظاہر عوام کو بھی پابندی لگا دینی چاہیے. بھائی
یہ تو بہت بری بات ہے. اب دوسری پارٹی کو کبھی بھی ووٹ دیں تو آپ کو نہیں دینے چاہیے. لہذا اب ہمیشہ وہی پارٹی رہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک پہلے سے جو مبہم یا کنفیوزڈ یا ایک پولیٹیکل ٹرمائل ہے یا عدم استحکام ہے، اس میں اس عدم استحکام میں اضافہ کیا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں ججوں نے، عمر طاہر بندیال نے ہی جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سلسلہ تھا تو اس وقت یہی فرمایا تھا کہ ووٹ ڈالا بھی جائے گا اور کاؤنٹ بھی ہوگا، کہ جو ممبر ہے اس کا ووٹ، اس کو نہ روکا جا سکتا ووٹ ڈالنے سے، اور ووٹ ڈالا جائے تو اسے کاؤنٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اسے نہ کاؤنٹ کرنا گویا توہین ہے اس عوامی نمائندے کی. اسی منہ سے یہ بات نکلی تھی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ نے یہ ایک ٹریپ بنانے کی کوشش کی، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اپوزیشن اس وقت کی جو تھی وہ اگر یہ دانش مندی کا مظاہرہ نہ کرتی، وہ ان ڈیفیکٹرز، ایکسپیکٹڈ ڈیفیکٹرز سے شارٹ آف دیٹ ہی نہ اپنی اکثریت ثابت کر دیتی پولیٹیکل الائز کے حوالے سے، تو پھر آج کنفیوژن کریٹ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہو جانا تھا. یا اس وقت وہ ان کے اس یعنی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کوڈی کسی مرغی کو ڈالنا، اب اس ٹریپ میں وہ آ جاتے تو ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک کنفیوزڈ صورتحال ہوتی. لیکن انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا، وہ اس ٹریپ میں نہیں آئے، اس بیٹ کو انہوں نے کھایا نہیں، انہوں نے وہ اس دائرے میں نہیں آئے، جال میں نہیں پھنسے. اب پنجاب حکومت پر اس کا کیا اثر ہوگا، اس پر علیحدہ آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کروں گا، کیونکہ بہت لمبا سلسلہ ہو گیا. بہرحال جی یہ صورتحال ہے کہ اس فیصلے نے سوالات کے جوابات دینے کی بجائے اور سوالات کریٹ کیے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بلیٹنٹ یعنی ایک جسارت ہے آئین پاکستان کو بلڈوز کرنے کی اور اپنی مرضی سے اپنی اہمیت جتانے کی کہ بس ہم بھی ہیں نا جی. وہ کسی آپ نے لطیفہ سنا ہوگا کہ کوئی سردار صاحب تھے تو وہ مہاراجہ بن گئے اور کئی دن گزر گئے، کوئی فریادی نہیں آیا کوئی، تو وہ بڑا بیزار ہوا کہ یار آخر میں مہاراج ہوں کس لیے ہوں. تو اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا، یا آپ کہہ لیں وزیر جیل خانہ جات کو بلایا، یا پولیس کے چیف کو بلایا. تو کیا وجہ ہے جی، ہماری جو دیوان ہے، ہماری جو کچہری ہے، اس میں کوئی بندہ ہی نہیں آیا، فریادی نہیں آیا، کوئی کیس نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں جناب ابھی لے آتے ہیں. وہ گیا اہلکاروں کو بھیجا، سڑک سے انہوں نے ایک بندہ پکڑ کے لے آئے، تو وہ پیش کر دیا جی مہاراج کے سامنے. تو کہا جناب مہاراج بندہ حاضر ہے، یہ ادھر جا رہا تھا تو ہم نے پکڑ لیا، تو اب آپ حکم فرمائیں کیا کرنا ہے اس کا. تو مہاراج نے کہا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں. اب وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، یار میں نے کیا کیا ہے مہاراج. وہ کہتا ہے کہ جان تو میری بہرحال جانی ہے، بس میری ایک عرض ہے کہ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ میں نے کیا کیا ہے، کیوں مجھے پھانسی ہوگی. اب مہاراج کہتے ہیں کہ تم نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہم اپنے اختیارات کا بھی استعمال نہ کریں ہیں جی، تو لہٰذا اس کو لٹکا دیا جائے. تو ہمارے ججز صاحب جو ہیں انہیں کیونکہ شوق ہے، منہ زور تو اختیارات کا استعمال کرنے نہیں دیتے، لہٰذا ادھر وہ کرتے رہتے ہیں کہ اب اپنی مرضی سے کانسٹیٹیوشن میں داخل کرتے ہیں، چیزیں نکالتے ہیں، جب چاہیں جو چاہیں کرتے ہیں. تو وہ بھی مہاراج ہیں، ضرورت ہو نہ ہو آخر وہ کر سکتے ہیں نا. لہذا وہ کہتے ہیں کہ آئین کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. تو بہرحال جی اجازت لیتا ہوں، پھر وہ پنجاب گورنمنٹ پر اس کے کیا اثرات ہیں اس پر بھی بات ہوگی، ضرور سنیے گا. اجازت، اپنا آئین پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ.